مینا کی سنگلاخ وادی ہے، زمین آسمان دم بخود ہیں، فرشتے کیا، ہوائیں کیا، مینا کے خاموش پہاڑ کیا، خشک وادیاں کیا، کہ یہ کیا چکر ہو رہا ہے کہ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے اور معصوم بچے کو کہہ رہا تجھے ذبح کرنا ہے، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فانظر ماذا ترى، تو اگر بیٹا خیل حجت کی بجائے یہ کہنے کی بجائے کہ میرا جرم کیا ہے، میرا قصور کیا ہے، مجھے کیوں ذبح کرتے ہو، خواب تم نے دیکھا ذبح مجھے کرتے ہو، ان سارے حیل و حجت کی بجائے اگر بیٹے کا جواب آتا ہے یا ابت فعل، یا ابت، وہاں بولا جاتا ہے جہاں کوئی بڑی خوشی کی بات سنی جا رہی ہو اور اگلا خوش ہو کر جواب دے رہا ہو، یا ابت میں اسماعیل علیہ السلام کی خوشی اور اندر کے جذبات کی عکاسی ہے کہ وہ ان کو ایسا لگا جیسے انہیں دنیا کی سب سے اعلیٰ اور قیمتی چیز مل گئی، افعل یا ابت افعل، جلدی کرو جو آپ کو کہا گیا ہے۔ ہاں یہ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تو بڑا خوش نظر آ رہا ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں تو خوش ہو رہا ہے؟ کہنے لگے خوش نہ ہوں، آپ کو چھوڑوں گا تو آپ کے بدلے میں اللہ مل جائے گا، اور دنیا کو چھوڑوں گا تو اس کے بدلے میں جنت مل جائے گی۔ ہاں مجھے اپنی ماں کا تھوڑا خیال آتا ہے، تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا کہ یہ کرتا آپ لے لیں، یہ میری ماں کو دے دیں، اور اپنے کرتے میں آپ مجھے کفن دے دیں تاکہ جب کبھی میری ماں کو میری یاد آئے تو میرا کرتا دیکھ کے تسلی پکڑ لیں۔ اور پھر ان کو نصیحت فرما رہے ہیں آپ اپنے ہاتھ پاؤں باندھ لیں، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ وہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مجھے باندھ دیں اور مجھے الٹا لٹائیں، سلہ للجبین، ماتھا میرا زمین پر رکھیں، نیچے سے چھری چلائیں۔ ہاں ہو فرشتوں پر بھی سناٹا چھا گیا جب ہاتھ باندھ رہے تھے اور ان کو زمین پہ لٹایا اور ان کی کمر کے اوپر ایسے اپنے گھٹنے کو ایسے گوڈے کو رکھا، اور جیسے قصائی نہیں اٹھاتا بکرے کے سر کو، اس طرح بالوں سے پکڑ کے سر اٹھایا، اور پھر کہنے لگے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض ہو گیا تھا کہ اسماعیل کی محبت میں بے قرار ہو گیا، تو آج میں اس کو تیرے نام پر ہی قربان کر رہا ہوں اور اپنی ناراضگی دور کر دے۔ سر یا اللہ تو نے مجھ سے امتحان لیا ہے تو مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے، اور یہ کہ چھری چلا دے۔ آسمان کے فرشتوں میں اس دعا کو سن کر چیخ و پکار مچا، آسمان کے فرشتے روٹ، پہاڑ پارا پارا ہو رہا، ایسی دردناک یہ صدا تھی، اللہ کا غیبی نظام اسی وقت حرکت میں آیا، گردن میں لوہا نہیں ڈالا، چھری کو موم نہیں بنایا، چھری اپنی کاٹ میں بھرپور تھی، گردن اپنے کٹنے میں اسی طرح نرم و نازک اور تیار تھی، اور رب السماوات کے سامنے کائنات جو کہے گا وہ کرے گی۔ اس نے گردن اور چھری کو چھری رکھا، چھری سے کاٹنے کا حکم واپس لے لیا اور گردن سے کٹنے کا حکم واپس لے لیا۔ خلیل کے ہاتھ میں چھری ہے، جب اللہ کا ارادہ نہیں ہوتا تو چھری فرعون کے ہاتھ میں ہو یا خلیل کے ہاتھ میں ہو وہ نہیں کاٹ سکتا۔ فرعون نے 70,000 ذبح کیے پر موسیٰ پہ چھری نہ چل سکی، وہ دشمن ہے، خلیل اللہ ہے، خلیل اللہ ہے، چلی چھری نہیں چل سکتی کیونکہ آسمان والے نے کہا نہیں چلے گی۔ تو ہر حاجی سے اللہ کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اللہ پر قربان ہو جاؤ، اللہ اس کے رسول کی منشا اپنی زندگی کی معراج بناؤ۔ تیسری چیز حج کی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سر و سامانی کے عالم میں وہاں سے دعوت کا پیغام اٹھایا اور سارے عالم میں پہنچنے کا نظام بنایا، نہ ملک، نہ مال، نہ حکومت، نہ فوج، نہ پولیس، نہ درہم، نہ دینار، کچھ بھی نہیں دیا، صرف قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے میرے نبی اٹھ گیا، پہنچا میرا پیغام، کوئی پیسہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی حکومت کوئی نہیں، کوئی ہتھیار کوئی نہیں، کوئی پہرے دار کوئی نہیں، 2 وقت کی روٹی نہیں وہ بھی کوئی نہیں، 3 دن گزر جائیں گے، ایک نوالا پیٹ میں داخل نہیں ہوگا، لیکن آپ نے بیت اللہ سے میرے پیغام کو اٹھانا اور کائنات کے آخر انسان تک پہنچانا ہے۔ تو آپ کی 13 برس اس پر جان توڑ محنت لگی۔ چچا ابو طالب کے انتقال کے بعد ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے اے چچا تیرے جانے کی کمی مجھے بڑی محسوس ہے،